ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب والا، ذرا تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ کشمیر میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے معصوم کشمیریوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، مگر عالمی برادری خاموش تماشائی کا شرمناک کردار نبھا رہی ہے۔ جی ہاں، وہ کشمیر کے جسے اہل نظر ایران صغیر کہتے تھے، اپنا خیرہ سمجھتے تھے، فردوس گمگشتہ کہتے تھے، آج وہ کشمیر جہنم زار بنا ہوا ہے۔ آج اس کشمیر کی گلیوں اور بازاروں میں خون کے دریا بہائے جا رہے ہیں، مگر عالمی برادری خاموش ہے۔ جناب والا، لاتعداد عورتیں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں، ہزاروں جواں اپائج اور معذور کیے جا رہے ہیں، بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ہزاروں بچے یتیم اور بے سہارا بنائے جا رہے ہیں، معصوم نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں تو ماتم یوسف ہو رہا ہے، ہر آنکھ یعقوب وار رو رہی ہے، لیکن کسی کو کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا۔ آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل، آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل، انسان کو آواز دو، انسان کہاں ہے؟ جناب والا، اس وقت کو یاد کیجئے جب سرچ آپریشن میں بھارتی فوج ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے تھے، انٹرنیٹ سروسز معطل کی جا رہی تھی، تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے تھے۔ کہاں تھی یہ عالمی برادری؟ کہاں تھی یہ عالمی طاقتیں جب 2016 میں کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا تھا، جب 2017 میں کشمیریوں پر پیلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا تھا؟ کہاں تھی یہ عالمی طاقتیں؟ کہاں تھی یہ عالمی برادری؟ جناب صدر، وہ کشمیر کے جسے یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جب برہان وانی کو شہید کیا گیا، عالمی برادری خاموش تھی۔ جب مقبول بٹ کو پھانسی دی جا رہی تھی، عالمی برادری خاموش تھی۔ تو اس وقت کہاں تھی عالمی طاقتیں؟ میں تو کہتا ہوں کشمیر کے لہو کے چھینٹے اقوام متحدہ تک پہنچتے ہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ لہو کی ان بوندوں کا قرض چکانے والا کوئی نہیں۔ یوں جلتی وادی میں وقت کے فرعونوں نے انسانی اعضاء کی قیمت مقرر کر رکھی ہے۔ کانپ اٹھتا چلاتا آہو فگاں کرتا، کانپ اٹھتا چلاتا آہو فگاں کرتا، سانس لیتا اس دور میں گر ہٹلر کوئی چنگیز کوئی۔ جناب صدر، اب بھارت کشمیریوں سے ان کی جائیدادیں چھیننا چاہتا ہے اور ہندوؤں کو لا کر آباد کرنا چاہتا ہے تاکہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمیں پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے، اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے، یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے۔ والسلام۔